ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج پہلی بات تو جو اگرچہ ویسے بالکل غیر اہم ہے، حسن اتفاق ہے کہ آج جمعہ ہے، 26 اپریل ہے، یہ میرا 71واں یوم پیدائش ہے۔ گویا کہ شمسی حساب سے اس حیات دنیاوی کے 70 برس پورے کر کے میں نے 71ویں میں قدم رکھ دیا ہے۔ آج صبح جب مجھے اس کا احساس ہوا تو ایک نگاہ بازگشت اپنی زندگی پر ڈالی تو الحمدللہ اس اعتبار سے اطمینان ہوا کہ اس زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ، بلکہ غالب حصہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی کتاب بالخصوص اور اللہ کے دین کی خدمت میں صرف ہوا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اب 30 برس تو ہو گئے ہیں مجھے کہ میں نے کوئی ایک لمحہ بھی حصول معاش میں صرف نہیں کیا۔ 40 برس کی عمر تک تو پھر بھی کچھ پروفیشن بھی تھا، کچھ مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خدمت بھی ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنی معاش کے لیے بھی وقت لگ رہا تھا۔ لیکن سن 71 کے بعد سے الحمدللہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی ایک لمحہ بھی اس کام میں صرف نہیں۔ جتنی بھی تھوڑی بہت پونجی، قوت، صلاحیت، ذہانت، جو بھی کہیں، جو بھی اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے پھر محاسبہ کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ نے کم دیا ہے تو اتنا ہی کم حساب ہوگا، زیادہ دیا ہے تو اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا۔ بہرحال جو کچھ دیا ہے اس پر اطمینان یہ ہے کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ اسی کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ دعا یہ ہے کہ بقیہ جو بھی اب وقت ہو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ برقرار رکھے اور اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق ہو۔ پچھلے جمعے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ زندگی میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جن آیات کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ان آیات کا ترجمہ یا ان کی وضاحت پوری تقریر میں آئی نہیں، لہذا آج میں پہلے تو پچھلے جمعے کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیات تلاوت کی تھی پچھلی مرتبہ، وہ پچھلی مرتبہ کے موضوع سے متعلق تھی۔ اس موضوع کا عنوان تو آپ کو یاد ہوگا، مشرق وسطیٰ کا آتش فشاں، لیکن اس کا ایک اہم موضوع یہ تھا
کہ یہودیوں کا جو استحقاق ہے، جو دعویٰ ہے ارض فلسطین پر کہ یہ ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، گاڈ گیون، یہ ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے، ہمارا اس پر حق ہے، یہ دعویٰ ایک حد تک سچا ہے۔ قرآن مجید بھی اس کی توثیق کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ اعراف کی آیت سنائی تھی، 137 نمبر ہے یہ، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو جو زمین میں دبا دی گئی تھی، جس کو ریپریشن کا اور سخت پرسیکیوشن کا شکار بنایا ہوا تھا آل فرعون نے مصر میں، ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا اس زمین کا اور اس کے مشارق و مغارب کا، جس کے اندر ہم نے بہت برکتیں رکھی۔ یہ برکتوں والی سرزمین، یہ شام اور فلسطین کا یہ علاقہ ہے جو انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہی الفاظ یہاں آئے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ، وہ قوم جو پسی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، ستائی گئی تھی، جس کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، جن سے بیگاریں لی جاتی تھی، ہم نے ان کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور تیرے رب کی وہ بات اور تیرے رب کا وہ وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا بس سبب اس کے جو صبر وہ کرتے رہے۔ یہ صبر جو ہے بنی اسرائیل نے کیا کس چیز پر؟ اگرچہ انہوں نے مصر میں جب وہ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، کچھ عرصہ بہت شاندار ان کا گزرا، بادشاہ وقت جو ہے وہ گویا کہ مرید ہو گیا تھا حضرت یوسف کا، اگرچہ اس کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، لیکن متاثر تھا ان کی نیکی سے، ذہانت سے، صلاحیت سے، اور اس میں بہترین علاقہ جو جوشن کا علاقہ جو کہلاتا ہے مصر کا، وہ زرخیز ترین ڈیلٹا کا علاقہ، جب دریائے نیل جو ہے آ کر شاخوں میں بٹ جاتا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ شاخیں جو ہے وہ نیچرل اریگیشن کا بہترین ہے، تو بہترین علاقہ۔ باقی تو اکثر و بیشتر حصہ مصر کا جو ہے دریائے نیل کے 10 میل ادھر 10 میل ادھر ہریاول ہے، باقی صحرا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ علاقہ جو ہے شمالی میڈیٹرینین کے قریب ترین، یہ ان کو دیا، یہاں آباد ہو جاؤ، اور بڑے عیش کیے انہوں نے، جیسے کہ پیرزادے ہوتے ہیں تو پیرزادوں کی، چونکہ یہ حضرت یوسف کے بھائی تھے اور ان کی نسلیں تھیں۔ لیکن اس کے بعد وہاں انقلاب آیا، سنز آف دی سوائل، اصل جو قبطی قوم تھی اس نے، وہ باہر کے حکمران تھے، باہر کے تھے وہ ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ، انہیں نکال باہر کیا۔ اب جو ان کے منظور نظر تھے وہ گویا کہ اب پرسیکیوٹڈ ہو گئے، لہذا پھر جو سختیاں انہوں نے جھیلی، لیکن یہ ثابت قدم رہے ایک چیز پر، وہ ہے توحید۔ توحید پر کوئی آنچ نہیں آنے دی انہوں نے۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ مصریوں کو اقتدار حاصل تھا، وہ بدترین شرک میں مبتلا تھے، سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، خود بادشاہ کی پرستش کرتے تھے، وہ خود خدائی کا دعوے دار ہوتا تھا، انا ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ قرآن مجید میں آیا ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، سب کچھ اپنے دین پر، ابراہیم کے دین پر، عمل نہ صحیح، عقیدتاً قائم رہے۔ اس صبر کا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اجر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہی بنیادی طور پر اس کام کے لیے، کیونکہ پہلی ہی مرتبہ جب حاضری ہوئی ہے دربار میں تو پہلے ہی مطالبہ لیا، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، ہمارے ساتھ جانے دو۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ شام سے آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے،
یوسف کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جانے دو، تم نے انہیں غلام بنایا ہوا، جکڑا ہوا، ان سے کام لیتے ہو، ستاتے ہو۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَتَمَّتْ کلمۃ ربک الحسنی، وہ اچھی بات جو اللہ کی تھی وہ بنی اسرائیل کے حق میں بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اجر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور جو کچھ بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، ہم نے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو بڑی بڑی ٹٹیوں والے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں سب نیست و نابود۔ تو ان کا یہ دعویٰ قرآن مجید بھی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کو وارث بنایا گیا۔ ہمیں جو کسی بھی بات دشمن کی بات ہو اس میں بھی اگر کوئی حق کا ایلیمنٹ ہے تو اسے ماننا چاہیے، لیکن یہ وعدہ اللہ کا اور یہ وراثت ابدی نہیں تھی اور غیر مشروط نہیں تھی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی تھی جس کی وضاحت رہ گئی پچھلے جمعے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا اور ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے۔ 12 قبیلے تھے، ہر ایک میں ایک نقیب، ایک نگران۔ یہی لفظ جو ہے حضور نے استعمال کیا تھا۔ پھر جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو انصار مدینہ میں سے 12 افراد کو چن کر نقیب بنا دیا۔ حالانکہ وہاں تو 12 قبیلے تھے، یہاں قبیلے صرف 2 تھے، اوس اور خزرج، لیکن حضور نے وہ 12 کی تعداد پیش نظر رکھی، اور اس میں یہ ہے کہ 9 خزرج میں سے 3 اوس میں سے۔ خزرج کا قبیلہ بہت بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا۔ یہی لفظ ہم نے اختیار کیا تنظیم اسلامی میں، جو اس کا سب سے نیچے یونٹ ہے اسے ہم اسرہ کہتے ہیں، خاندان کی طرح کا ایک آپس میں جڑے ہوئے لوگ، اور ان پر نگران ہوتا ہے نقیب۔ نقیب کے لفظ جو ہے ہم نے قرآن مجید سے اور حدیث سے یہیں سے لیا۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا، قول و قرار لیا، اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے۔ وقال اللہ، اللہ نے فرمایا انی معکم، دیکھو اسرائیل کی اولاد میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے جو بھی رسول آئے ان پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور ان کے ساتھ تعاون اور مدد کرتے رہے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور یہ کہ اللہ کو قرض حسنا دیتے رہے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کروں گا ان جنات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی اس کے بعد کفران نعمت کی روش اختیار کرے گا، کفر کرے گا، مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ پھر سیدھے راستے سے دور ہٹ گیا۔ اس سے پہلے ہی سورہ ابراہیم میں یہ آیت بھی آ چکی تھی، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے احسانات کا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، تمہیں بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کا یہ قانون، تو یہ ابدی میراث نہیں تھی، یہ مشروط تھی۔ اسی کی ایک مثال ہے سورہ بقرہ میں جو آیا ہے 15ویں رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت سے امتحانوں میں سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب سارے امتحانات میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اب میں تمہیں پوری دنیا کے لیے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم فوراً سوال کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ وعدہ میری اولاد اور نسل کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ قال لا ينال عهد الظالمین، کہ نہیں، میرا یہ عہد ظالموں کے ساتھ نہیں، تمہاری نسل میں سے جو صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، بھلے ہوں گے، ان کے ساتھ وعدہ رہے گا، جو بد کردار ہوں گے ظاہر بات ہے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں۔ تو یقیناً یہ وعدہ اللہ نے یہ سرزمین دی تھی، لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، جنگ سے انکار کیا،
تو 40 برس تک اس سرزمین سے محروم کیے گئے. انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض. انہی 40 سالوں میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع ابن نون, جسے یہ کہتے ہیں جوشوا بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, ان کے ساتھ پھر نئی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی پروان چڑھی, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو وہ صحرائی نسل جو تھی سخت کوش وہ اٹھی, اس نے پھر فتح کیا. لیکن غلطی کیا کی کہ 12 حکومتیں بنا لی, ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی. لہذا ہوتے ہوتے آس پاس کے جو مشرک قبائل اور قومیں تھیں انہوں نے ان کو زیر کر لیا. 300 برس کے بعد پھر حضرت طالوت کو مقرر کیا اللہ کے نبی نے. پھر جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کی, پھر اللہ نے فتح دی. تو حضرت داؤد حضرت سلیمان کا عہد آیا, طالوت داؤد سلیمان. اس کے بعد حضرت سلیمان کے بعد 2 مملکتوں میں تقسیم ہو گئی. 200 برس کے بعد پہلی مملکت ختم. اب یہ پوری داستان میں بیان نہیں کر سکتا, یہ ہے میری اس کتاب میں, سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے, لیکن یہ کہ اب جو کچھ یہ جو تاریخ میں سٹیج تیار ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں, اس میں جو ڈرامہ ہونے والا ہے, اگر آپ اس کے کرداروں کو سمجھنا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ لیجئے, اس کو سمجھ لیجئے. احادیث نبویہ کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے, ہم کہاں سے چلے تھے, کہاں پہنچے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, مستقبل کیا ہے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر واضح ہو جائیں گی. بہرحال یہ وعدہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا, یعنی یوں میں گنتی کر کے بتانا چاہ رہا تھا, لیکن خیال آیا کہ وقت بہت نکل جائے گا, کہ اس پورے 3400 برس کے عرصے میں 1400 قبل مسیح میں تورات ملی تھی انہیں, اور بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوئی, اور 2000 اب ہو چکے ہیں, تو 3400 سال ہو گئے. ان میں سے بمشکل 500-600 برس ان کی حکومت فلسطین میں قائم رہی ہے کل, جسے یہ اپنی میراث کہتے ہیں. اور اب تو 2000 سال سے یہ وہاں سے نکلے ہوئے تھے. سن 70 عیسوی سے نکال دیے گئے تھے, ڈائسپورا ہو گیا تھا. اب کہاں سے ان کا کوئی حق جو ہے استحقاق ثابت ہوا. یہی بات جو میں نے علامہ اقبال کا شعر پچھلی مرتبہ بھی سنایا تھا, کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر کیوں حق نہیں اہل عرب کا. 500 سال پہلے ہسپانیہ مسلمانوں کی حکومت تھی. اگر 2000 سال پہلے کا یہودی آ کر مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہاں ہم ہوتے تھے, ہماری یہ سرزمین واپس کرو, ہمیں آباد ہونے دو, یہاں ہماری حکومت بناؤ, تو عربوں کو حق ہے کہ وہ ہسپانیہ کا مطالبہ کرے. اور میں نے کہا تھا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارا حق ہے کہ پورا ہندوستان میں ملنا چاہیے. 300 برس پہلے پورے ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. 300 برس. 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. 1707 میں, ابھی 2007 میں تو 5 سال پڑے ہوئے. 295 برس پہلے ان کا انتقال ہوا, اور اس وقت پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت. تو گویا کہ ہمارا حق ہے. اور 800 برس سے تھی, کہیں 600 برس سے, کہیں 800 برس سے. تو اس حوالے سے فلسطین پر کوئی حق نہیں بنتا. تاریخ عالم کی, اور یوں سمجھیے کہ یہ 20ویں صدی میں یہ 2 ادارے جو وجود میں آئے, عالمی ادارے, لیگ آف نیشنز, سب سے پہلا ظلم اس نے کیا. برطانیہ کو مینڈیٹ دے دیا. فلسطین چونکہ فتح بھی اسی نے کیا تھا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ترکوں کے خلاف بغاوت عربوں سے کروانے والے کون تھے؟ برطانوی. لارنس, کرنل لارنس کون تھا؟ برطانوی. عربوں کو ابھارا, ترکوں کے خلاف باغی کر دیا. پھر یہ کہ یروشلم کو فتح کرنے والا کون تھا؟ انگریز, جنرل ایلنبی. اگرچہ اس کے ساتھ ہمارے ہندوستانی سپاہی بھی تھے. ہمارے کارناموں میں یہ شامل ہے. ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل, جو تمندار اور جاگیردار اور بڑے بڑے یہ لوگ, ان کے آباء و اجداد نے انگریز کو جو بھرتیاں دی تھی اور جو ان کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی تھی اور یروشلم کو فتح کرنے میں مدد کی تھی ایلنبی کی. 12 مینڈیٹ دے دیا. اس مینڈیٹ کے نتیجے میں 1917 میں برطانیہ نے فیصلہ کر دیا کہ فلسطین میں یہودی آ کر آباد ہو سکتے ہیں. اس کے بعد وہ
ادارہ ختم ہوا لیگ آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بن گئی UN۔ اور UN میں ایک طرح سے سربراہی آ گئی امریکہ کے ہاتھ میں۔ امریکہ نے اسرائیل قائم کرنے کا اور نہلے پر دہلا مارا، برطانیہ کے نہلے پر دہلا مارا۔ برطانیہ نے تو صرف آباد ہونے کا حق دیا تھا، کوئی ریاست اسرائیل قائم کرنے کی بات نہیں کی تھی، لیکن یہ بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی نے تو بڑا ہی کام کرنا تھا، تو ریاست اسرائیل قائم کروائی ہے امریکہ نے۔ 1947 میں فیصلہ ہوا، 1948 میں بالفعل ریاست آئی۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی دھاندلی، بہت بڑا ظلم اجتماعی طور پر کہ ایک قوم جو 2000 برس سے نکلی ہوئی تھی اسے لا کر جو ہے ٹھونس دیا گیا، اور جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ یا کیمپوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، کوئی لبنان میں ہیں، کوئی جو ہے شرق اردن میں ہے، اور ہمارے بھی جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے شرق اردن کے اندر جارڈن میں بہت سے فلسطینیہ کا قتل عام کرنے والے جو ہیں، اور امریکہ کو اس لیے وہ بہت پسند آ گئے تھے، دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ آدمی کام کا ہے، اس نے جس بے دردی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ قتل عام کیا فلسطینیوں کا جارڈن میں، بہت سے حضرات کے علم میں چونکہ یہ بات نہیں ہوگی وہ حیران ہوں گے، یہ ان کے کریڈٹ پہ تھی بہت بڑی بات امریکہ کے نزدیک کہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی جو ہے صلاحیت اس شخص کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے پچھلی مرتبہ کا قرض جو ہے وہ ادا کیا ہے کہ جو آیات میں نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی وہ کس حوالے سے پڑھی تھی۔ اب آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں، آج کا میرا اصل موضوع یہ ہے کہ یہودی ریاست کا کیا معاملہ ہے عالم عیسائیت کے ساتھ۔ وقت کافی نکل گیا، بحیثیت مجموعی یہ سمجھیے کہ پورا عالم عیسائیت اس وقت جو ہے یہود کی پشت پر ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بتا چکا وہ آئس برگ ٹپ پر اسرائیل ہے، نیچے اس کے علاوہ 1.5 کروڑ یہودی ہے، اور پھر ویسٹ ہے امریکہ کا، اور پھر پوری عالم عیسائیت ہے۔ لیکن میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی وہ اس اعتبار سے کہ سورہ مائدہ میں ایک ہی سورت ہے یہ، اور اس میں 2 آیتیں جو آئی ہیں ان میں بظاہر تضاد ہے۔ ایک آیت جو بہت مرتبہ یہاں پر پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، یہ آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور عیسائیوں کو اپنا حمایتی اور مددگار مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ اس کے بعد بڑی سخت دھمکی آئی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، دیکھو مسلمانوں تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ہمارے ہاں وہ یہودی السانی ہی لکھا جائے گا، مسلمان نہیں لکھا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک آیت ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 82 ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے شدید ترین جو ہے دشمنی میں وہ تو یہودی اور مشرک ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم دیکھو گے انسانوں میں، لوگوں میں قریب ترین جو ہے محبت کرنے والے اہل ایمان سے الذین قالوا انا نصارا، وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں۔ اب اگر یہ تضاد ہے، نصارا مسلمانوں کے دوست، یہودی مسلمانوں کا دشمن، تو ایک دوسرے کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس تضاد کو الحمدللہ میں نے حل کیا، اور اس کا تذکرہ ہندوستان کے بھی جرائد کے اندر مجھے دیکھنے میں ملا، دینی جرائد میں، کہ یہ عقدہ ڈاکٹر صاحب نے حل کیا ہے۔ یہ جو آیت 82 ہے یہ اس وقت کی صورتحال تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تو دشمنی تھی شدید۔ عیسائی جسے خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کو سولی پر چڑھوانے والے ان کے عقیدے کے مطابق کون تھے؟ یہودی۔ کائفاس یہودیوں کا سب سے بڑا پریسٹ، سب سے بڑا ربائی، اس کا آخری فتویٰ تھا۔ لہذا ان میں بڑی دشمنی تھی، بہت سخت دشمنی تھی۔ اس دشمنی کو یہودیوں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی ہوشیاری سے، بڑی چال بازی سے رفتہ رفتہ پچھلے تقریباً 400 سال کی محنت کے نتیجے میں
اسے الٹا کیا ہے کہ اب عیسائی یہود کے تابع ہو گئے. لہذا آج کے لیے پیشن گوئی یہ تھی جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی. میں بتا چکا ہوں کہ پورا عالم عیسائیت جو ہے یہود کا پشت پناہ ہے بحیثیت مجموعی، اور مسلمانوں کے سب دشمن ہیں. اس کو فنڈامنٹلزم کے نام سے کہیے، اسے ٹیررزم کے نام سے کہیے، اسے خوخاری اور جہاد کے نام سے کہیے، مختلف عنوانات سے جو ہے دشمنی شدید جو ہے عیسائیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف آئی. یہ جو لمبا پروسیس یہود نے اختیار کیا، عیسائیوں کی دشمنی کو دوستی سے کیسے بدل دیا، اور دوستی ہی نہیں اپنے تابع کر لیا، یہ ایک لمبی داستان ہے. میں نے اختصار کے ساتھ اب جو اس کتاب میں بیان کی ہے ان کی چال بازیاں کیا تھیں، لیکن یہ کہ اس وقت اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، لیسو سواء، وہ سب ایک جیسے نہیں، تو عیسائی بھی سب ایک جیسے نہیں. دیکھیے عیسائیوں میں جو اس وقت تقسیم ہے دنیا میں، 2.25 ارب کے قریب عیسائی دنیا میں ہے. 6 ارب کل پوری دنیا کی آبادی ہے، 6 بلین، 600 کروڑ، جن میں سے 2.25 ارب جو ہے عیسائی، 1/3 کے قریب جو ہے عیسائی. ان میں تقسیم کیا ہے؟ ان میں رومن کیتھولک ہے 90 کروڑ، سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے. پروٹسٹنٹس ہیں 63 کروڑ. پروٹسٹنسی میں شامل کیے جانے چاہیے اینگلیکن چرچ جو ہے برطانیہ کا علیحدہ چرچ، سب سے پہلی بغاوت جو کی تھی پوپ کے خلاف وہ برطانیہ نے کی تھی، چرچ آف انگلینڈ قائم کیا. 7 کروڑ وہ ہیں، دونوں کو جمع کر لیں تو 70 کروڑ یہ ہو گئے. 63 جمع 7، 13 یا 15 کروڑ جو ہیں وہ گریک آرتھوڈاکس، یہ رشینز بھی اور یہ سارا جو مشرقی یورپ کا علاقہ ہے اس میں آرتھوڈاکس، یہ ان کی تقسیم. میجر جو ہے وہ رومن کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس ہیں. کیتھولکس کے بارے میں 4 باتیں جان لیجئے. ایک تو یہ زیادہ روایت پرست ہیں، ان کا جو مذہب ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے: حضرت عیسیٰ کی پرستش اور پوپ کی اطاعت. ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ کی پرستش اور رسول کی اطاعت. اور پوپ ان کے نزدیک انوسنٹ ہے، معصوم ہے، پوپ سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ہمارے ہاں اسماعیلی ہے کہ آغا خان جو بھی ہوتا ہے ان کا سربراہ، وہ معصوم ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے نزدیک تو 12 امام معصوم تھے، اس کے بعد معصومیت ختم ہو گئی. 12ویں امام روپوش ہیں، جب ظاہر ہوں گے ان کے خیال کے مطابق. لیکن اسماعیلیوں کے ہاں وہ معصومیت چلی آ رہی ہے. اب بھی کریم آغا خان جو وہ معصوم ہے، اس سے خطا نہیں ہو سکتی. اور اس کا جو دادا تھا اس سے پہلا کا آغا خان، سر آغا خان سلطان محمد خان، وہ تو کہتا تھا جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جیسے ہی میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. خود پاک ہے تو پاک شے پاک کر دے گی. بہرحال نمبر 2 یہ کہ کتاب مقدس جو ہے اس سے ان کا تعلق بہت کم ہے. جب دین پورا ہو گیا کوپ جو حکم دے گا بس بات ختم ہو، کتاب کی کیا ضرورت؟ اس میں اگر ہے بھی تو صرف جو عہد نامہ جدید ہے، بائبل اور پالزم، پال کے جو خطوط وہ ہیں، باقی اصل جو تورات اس سے ان کو دلچسپی نہیں. نمبر 3 یہ کہ ان کے اندر یہود کی دشمنی بہت گہری تھی، رفتہ رفتہ اس میں کمی آئی ہے، لیکن اب بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں کیتھولکس کے اندر. چنانچہ پوپ کے بارے میں یہودی یہ الزام لگاتے ہیں کہ نازی تحریک کی بھی پشت پناہی کی تھی پوپ نے، ہٹلر کی، اور جس طریقے سے یہودیوں کا قلع قمع اس نے کیا تھا تو پوپ جو ہے درپردہ اس کی حمایت کر رہا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے ان 4 چیزوں میں تھوڑا سا فرق واقع ہو گیا. دنیا پہ چھا گیا امریکہ، اور امریکہ ہے پروٹسٹنٹ، میجورٹی پروٹسٹنٹس کی ہے، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس.
اس کے دباؤ کے تحت اب رومن کیتھولکس نے بھی کسی حد تک یہودیوں کو تسلیم کر لیا ہے. چنانچہ ایک تو تاریخی واقعہ ہوا ہے عجیب، لطیفہ سمجھنا چاہیے. 1900 برس تک تو یہ کہتے رہے کہ یہودیوں نے سولی پر چڑھوایا، یہودیوں نے سولی پر چڑھوایا، یہودیوں نے سولی پر چڑھوایا مسیح کو. لیکن پوپ نے خاص فرمان کے ذریعے سے انہیں ایگزاجریٹ کر دیا کہ نہیں، یہودیوں پر کوئی الزام نہیں ہے. تاریخی بدل دی. نمبر 2، جب یہ لینڈ فار پیس کے مذاکرات شروع ہوئے تھے واشنگٹن میں، وہاں سے واپسی پر جو وزیر اعظم تھا اس وقت اسرائیل کا، اسحاق رابین، وہ واپس آتے ہوئے روم میں ٹھہرا. پوپ کے ساتھ اس کی آڈینس ہوئی اور اس موقع پر پوپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ ویٹیکن، یہ بھی چھوٹی سی حکومت ہے، ایک چھوٹی سی حکومت، ہمارا سفارت خانہ بھی یروشلم میں قائم ہو جائے. اور اس موقع پر ایک اور کام کیا تھا اسحاق رابین نے، میں یہاں بتا چکا ہوں کئی دفعہ. وہ ایک جار لے کر گیا تھا، کوئی مرتبان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، 1000 قبل مسیح، آج سے 3000 سال پرانی شے. اور اس نے پوپ کو پیش کیا تھا کہ اس کی ہم حفاظت 3000 برس تک ہم نے کی ہے، اب یہ آپ کے حوالے، یعنی اب یہودیت کی حفاظت آپ کو کرنی ہے. اس اعتبار سے اب جو ہے رومن کیتھولکس جو ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر یہود کے تابع ہو چکے ہیں. اگرچہ رومن کیتھولکس میں کچھ انڈر کرنٹس آج بھی باقی ہیں. مثلا میں یہاں پہلے بتا چکا ہوں، امریکہ میں ایک خاص تحریک ہے وائٹ کرسچین ملیشیاز. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جنوبی اور مغربی ریاستوں میں یہ تحریک ہے، رومن کیتھولکس کی ہے اور یہ ایکسٹریمسٹ ہے. ان کے نزدیک دشمن نمبر 1 یہودی، دشمن نمبر 2 مسلمان، دشمن نمبر 3 جو امریکن میں کالے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو. ان کی عیسائیت بھی انہیں قبول نہیں ہے ان کی رنگت کی بنیاد پر. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، وہ تو یہودیوں کے ہاتھ میں رہن ہے، ہاسٹیج ہے، اور ہمیں اسے آزاد کرانا ہے. ایک اور سول وار ہمیں لڑنی ہوگی، اس کے لیے ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک مائنورٹی ہے بہت چھوٹی سی. انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے کہ اوکلاہاما بم اڑایا تھا. وہ بلڈنگ جو تھی، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی وہ، اور فیڈرل گورنمنٹ کے یہ دشمن ہے. اسی طریقے سے اب یورپ میں بھی اینٹی سیمیٹزم کی لہر دوبارہ اٹھ رہی ہے. فرانس میں خاص طور پر یہودیت کے خلاف، اور کچھ نہ کچھ وہ فلسطینیوں کے حق میں نرم گوشہ ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے بدل رہی ہے. چنانچہ پچھلا جو پرچے کا میں نے ذکر کیا تھا نیوز ویک کا، اس میں کارٹون بھی چھپا تھا. ایک طرف تو انکل سیم نظر آ رہے ہیں داڑھی والے، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ، انہوں نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بچہ جو ہے داڑ رہا ہے، رو رہا ہے بری طریقے سے. دوسری طرف کچھ ایسی شکل بنائی جیسے جنرل ڈیگال یاد آ جائے، اور اس کے ساتھ بھی ایک بچہ ہے چھوٹا سا جس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. ڈیگال نے جس بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے دی رائزنگ اینٹی سیمیٹزم. اینٹی سیمیٹزم جو ہے یہودیوں کے خلاف ایک جذبات فرانس کے اندر بڑھ رہے ہیں. اور تازہ ترین بات نوٹ کر لیجئے کہ اسرائیل نے فرانس کے یہودیوں سے کہہ دیا ہے کہ جلد از جلد تم فرانس چھوڑ دو اور اسرائیل میں آ کر آباد ہو جاؤ، ورنہ تمہارا حشر برا ہو جائے گا. وہ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات تھی. لیکن یہ کہ وہ جو چھوٹا بچہ جو رو رہا بری طریقے سے، اس کے بارے میں یہ ڈیگال صاحب فرما رہے ہیں انکل سیم سے، وائی کانٹ یو کنٹرول یور بریٹ. اور بریٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ جائے، سرکش ہو جائے، ضدی ہو جائے، گستاخ ہو جائے، اسے بریٹ کہتے ہیں. کہ تم اپنے اسرائیل کو کنٹرول میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اسرائیل کے ایشو پر اب وہاں اب صورتحال، چونکہ فرانس بیسیکلی کیتھولک ہے، تو وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کا فرق وہاں پر اس اعتبار سے نمایاں ہو رہا ہے. اب آئیے پروٹیسٹنٹس کی طرف.
پروٹیسٹنٹس ہیں اصل میں یہود کے اعلی کار، بلکہ یہ مذہب پیدا کیا ہوا یہودیوں کا. یہ پوپ سے آزاد ہے، بلکہ پوپ کو تو شیطان کہتے ہیں. یہ میرے پاس ایک پرچہ ہے، اس کے کچھ شمارے میں نے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں. ٹرمپٹ فلاڈیلفیا سے نکلتا ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا پرچہ ہے. یہ لکھتا ہے باقاعدہ کہ پوپ شیطان ہو. یعنی ہمارے ہاں جو بھی اختلافات ہیں شیعہ سنی، ان کو دنیا میں نملوں بڑھا چڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے. جو خونریزی ہو رہی ہے آئرلینڈ میں کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی، اسے کوئی نہیں دیکھتا. اس سے پہلے جو عیسائیوں کے درمیان خونریزیاں ہوئی، اتنی موٹی کتاب بلڈ آن دی کراس کی تاریخ لکھی گئی ہے پوری. مذہب کے نام پر جتنی خونریزی عیسائیوں کی باہمی ہوئی ہے تاریخ میں کبھی نہیں. اور اب بھی صورتحال کیا، یہ کہتا ہے یہ شیطان ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے اصل میں کہ در حقیقت اسرائیل تو چھوٹی سی جگہ ہے، برطانیہ اور امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ یہ اصل اسرائیل ہے. اب یہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ انجیل کے پرچارک بن گئے ہیں. پوپ سے جب کٹے تو اب ان کا سارا تعلق جو ہے کتاب سے ہو گیا ہے، اور کتابیں جو پہلا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. اب یہ تحریک چل رہی ہے وہاں پر کہ ہمیں اپنی ساری توجہ جو ہے اپنے اسکرپچرز کے اوپر جو ہے وہ مبذول کرنی چاہیے. اور اسکرپچرز میں ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، زیادہ بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ تو یہودیوں کی کتاب ہے. اس سے یقیناً ان کا جو قرب ہے ذہنی نفسیاتی وہ یہودیوں کی طرف ہو گیا. اب میں دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں جو ایونجلسٹ پیدا ہوئے ہیں کہ جو پرچارک ہیں اسکرپچرز کے، بائبل کے، اور ان کے بڑا لمبا چوڑا نظام دنیا میں موجود ہے. اور امریکہ کے اندر ان کے اپنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، اپنی براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں، مسلسل ان کی تبلیغ ہو رہی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے آرمگڈون جلد از جلد ہونی چاہیے. جنگ عظیم جس کی خبر دی تھی حضرت مسیح کے ایک حواری حضرت یوحنا نے، اور جس کی خبر حضور نے دی ہے الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے، جلد ہونی چاہیے تاکہ دی تھرون آف ڈیوڈ، حضرت داؤد کا تخت قائم ہو جائے یروشلم میں. اس لیے کہ وہ قائم ہوگا جبکہ سینیگوگ دوبارہ بن جائے گی، جب وہ مسجد اقصیٰ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل بنے گا. تھرڈ ٹیمپل تبھی بنے گا جب آرمیگڈون ہو جائے اور اربوں کا استحصال ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے، ان کا برکس نکال دیا جائے، تبھی تو ہم گرا سکیں گے نا مسجد اقصیٰ کو بھی اور قبۃ الصخرہ کو بھی. لہذا پہلے آرمیگڈون ہونی چاہیے، جلد از جلد ہونی چاہیے. نمبر 2 پھر وہ بنے گا ہیکل میں تخت داؤد جو ہے جب نصب ہو جائے گا تو پھر حضرت مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی. یہ چیز ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. ہم بھی مانتے ہیں حضرت مسیح کو دوبارہ آنا ہے، زندہ اٹھائے گئے تھے آسمان پر. عیسائی بھی مانتے، پوری دنیا عیسائی مانتی حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. فرق صرف یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھ گئے تھے پھر دوبارہ زندہ ہو کر پھر زندہ آسمان پر چڑھا دیے گئے. ہمارے نزدیک وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، اللہ نے پہلے ہی انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. بس اسینشن میں یہ فرق ہے. دوسری مرتبہ آنا، سیکنڈ کمنگ میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، وہ آئے گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک تھرون آف ڈیوڈ اسٹیبلش نہیں ہوتا، قربان گاہ جو پرانی ہوتی تھی وہ نہیں بنتی، اس وقت تک مسیح نہیں آئیں گے. اور تھرون آف ڈیوڈ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ تھرڈ ٹیمپل نہیں بنتا، اور تھرڈ ٹیمپل اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ اربوں کا ستیہ ناش نہ ہو جائے، تہس نہس نہ کر دیے جائے. لہذا یہ جلد از جلد ہونا چاہیے. چنانچہ ایک عجیب کتاب میں نے پڑھنے میں آئی، اب تو خیر 1.5 سال ہو گیا اس کو، فورسنگ گاڈز ہینڈز. یہ گریس ہیلسل ایک خاتون ہے، یہ وائٹ ہاؤس کی اسکرپٹ رائٹرز میں تھی، جو تقریریں وغیرہ لکھتے ہیں نا بڑے لوگوں کی، صدر مشرف کی بھی پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہوتے ہیں، ادیب لوگ اور سمجھدار لوگ، سیاسی لوگ، وہ لکھتے ہیں تقریریں. تو اسی طریقے کی تقریریں جو ہیں وہ لکھنے والے اسکرپٹ رائٹرز جو ہیں یہ ہر حکومت کے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس کے بعد یہ عام ایک جو ہے ایک صحافی بن گئی. 2 مرتبہ اس نے سفر کیا اسرائیل کا ایونجلسٹ کے ساتھ. یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں، جو مبلغین ہیں جو تورات ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے فورسنگ گاڈز ہینڈز. یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کو مجبور کر دیں کہ جلدی سے جلدی جنگ لے آئے.
گویا کہ اپنا مرضی اپنی پسند ٹھوسنا چاہتے ہیں اللہ پر، فورسنگ گاڈز ہینڈز، اللہ کے ہاتھوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ جو ہونی ہے جلد از جلد ہو جائے، تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی ان کی جو ہے صورتحال پیدا ہو جائے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے یہ گریس ہیلسل کی فورسنگ گاڈز ہینڈز، اس کی ایک تلخیص شائع کی تھی ہم نے، ندائے خلافت کے 2 شماروں میں آئی ہے وہ۔ جب وہ چھپی ہے شاید آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہوئی نہ ہو، لیکن اب آج جو میری گفتگو سے دلچسپی ہوئی ہے تو ہم وہ کچھ پرچے میں نے دیکھا کہ پڑے ہوئے تھے وہ لے آئے ہیں۔ جو حضرات لینا چاہیں وہ 2 پرچے ہوں گے ندائے خلافت کے، جن میں اس کی تلخیص ہے اس کتاب کی، جس کا کہ میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دوسرا ان کا کہنا یہ ہے، ان ایونجلسٹ کا اور ان کا، یہ ٹرمپٹ والوں کا، کہ در حقیقت یورپ جو ایک بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گرینڈ رومن امپائر جو ہوتی تھی، دی گریٹ رومن امپائر کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، اور ان کے پیش نظر ہے اب ایک اور صلیبی جنگ کرنا۔ یہ مڈل ایسٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور یہ حملہ آور ہوں گے، لیکن ان کے پیش نظر یہودیوں کی حکومت بنانا اور قائم رکھنا نہیں ہے، بلکہ عیسائی حکومت بنانا ہے، رومن کیتھولکس کی، جیسے ایسٹ تیمور کے اندر رومن کیتھولک حکومت بنی ہے۔ یہ موسٹ ریسنٹ دنیا میں جو ایک ملک کا اضافہ ہوا ہے، جب یونائٹڈ نیشن کے بھی ممبر بن جائے گا، ایک ممبرشپ بڑھ جائے گی، رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی وہاں۔ اسی طریقے سے وہ اصل میں کروسیڈ ہے، یہ 2nd ملینیم کے شروع میں وہ فرسٹ کروسیڈز ہوئے تھے، اب 3rd ملینیم شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ، اور اس کے لیے اس پرچے کے اندر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو دکھایا تھا، دی لاسٹ کروسیڈ، آخری صلیبی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جو یورپ ایک ہو رہا ہے اور ایک ہو کر اپنی فوجی قوت کو بھی بڑھا رہا ہے۔ یہ در حقیقت مشرق وسطیٰ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر اصل میں ایک عیسائی ریاست قائم کر دیں گے۔ یہ مختلف فیکٹرز ہیں اس وقت۔ عالم عیسائیت بحیثیت مجموعی یہود کے حق میں ہے، لیکن خود ان کے اندر بھی مختلف شیڈز ہیں، کرنٹس موجود ہیں۔ بہرحال یہ تو ساری معلومات ہیں تاکہ آپ جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اس کا صغرا کبرا سمجھ سکیں، پیچھے کیا ہے، کون سے فیکٹرز کام کر رہے ہیں، انڈر کرنٹس کیا ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے دونوں جمعوں کی گفتگو کا حاصل؟ وہ یہ ہے کہ وہ بڑی جنگ تو اب زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے بہرحال کہا ہے، اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اربوں کا بہت شدید جانی نقصان ہوگا۔ لیکن پھر یہ میں نہیں سمجھ سکا ہوں آج تک کیسے ہوگا، لیکن خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالآخر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ہاؤ اٹ ول بی آئی کانٹ سے، لیکن خبر دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پہلے بہت شدید نقصان ہونا ہے، اور اس میں ایک رول پلے کرنا ہے پاکستان اور افغانستان کو۔ اب کہ اس وقت کے حالات بڑے مختلف میں جا رہے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ ہمارا جو تازہ آیا ہے ندائے خلافت، اس کے فرنٹ پیج کے اوپر میری اسی کتاب کا جو ہے ایک اقتباس دیا گیا، اسی مصرے کے، اسی شعر کے زیر عنوان، زمانہ بدلے گا، ٹرن ٹیبلز ول ٹرن، صورتحال بدلے گی، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اس میں یقیناً پاکستان کو ایک رول پلے کرنا ہے، افغانستان کو بھی دوبارہ وہاں اسلامی قوت ابھرے گی۔ اور آج کے اخبار میں آپ نے نوائے وقت میں دیکھ لیا ہوگا، یہ 3 اشتہارات کا ایک سلسلہ ہے، ہم بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے کہ ہمیں بدنام کر دیا جاتا ہے، اسلام کون سا اسلام؟ طالبان کا اسلام۔ تو اس کی وضاحت کی گئی ہے، طالبان کی حکومت اسلامی تھی، لیکن ابھی اسلامی نظام وہاں قائم نہیں ہوا تھا۔ اسلامی نظام اس ملک میں آئے گا، یہ ملک اس کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ خلقتہ بیدیہ واصطنعتک لنفسی، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا اللہ نے، موسیٰ تمہیں تو ہم نے خاص اپنے لیے تیار کیا ہے، خاص مقصد کے لیے۔ اسی طرح پاکستان کو اس کی شواہد دیے گئے۔ بہت توجہ سے آج کا نوائے وقت حاصل کر کے، وہ میرا بس یہ کہ تازہ ندائے خلافت میں بھی
وہ تو تینوں اشتہارات آ گئے ہیں، اور نوائے وقت میں ایک آج آیا ہے، ایک کل آئے گا، ایک پرسوں آئے گا۔ توجہ کے ساتھ ان اشتہارات کو پڑھیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات